ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروانے لگے ہیں ایسے ملک کی جو جنوب مشرقی ایشیا کا دوسرا چھوٹا ترین ملک ہے، مگر آمدنی کے لحاظ سے یورپ کے کئی ممالک سے بھی آگے ہے۔ اس ملک کے سلطان کا 300 ایکڑ رقبے پر تعمیر دنیا کا سب سے بڑا محل ہے۔ ملک میں تقریباً ہر 2 انسانوں کے لیے ایک کار موجود ہے۔ ہر فیملی کو گھر فری دیا جاتا ہے۔ فصلوں کے لیے بیج اور علاج تک مفت ہے۔ جیسا شاندار ملک ہے ویسی ہی شاندار شادیاں کی جاتی ہیں۔ ایسے گمان ہوتا ہے جیسے پریستان سے کوئی شہزادہ کوکاف کی پری کو بیاہنے آیا ہو۔ چلیے جانتے ہیں اس ملک کے مزید انٹرسٹنگ حقائق کے بارے میں۔ دیکھنے والے نئے لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیا کریں اور ویڈیو کے لنک کو واٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا کریں۔ مزید بہتری اور رہنمائی کے لیے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے ہم کو بھیجا کریں۔ برونائی، جس کا آفیشیل نیم نیشن آف برونائی دی ابوڈی آف پیس، جسے مالے زبان میں نیگرا برونائی دارالسلام اور اردو میں برونائی دارالاسلام کہتے ہیں۔ اس کے نام کا مطلب ہے امن کی جگہ۔ اس کا دارالحکومت بندر سری بیگوان ہے اور ملک کا سب سے بڑا اور عظیم ترین شہر بھی بندر سری بیگوان ہے، جس کی آبادی 2,49,072 نفوس پر مشتمل ہے۔ براعظم ایشیا کے مشرقی جانب جزائر شرق الہند میں واقع جنوبی ایشیا کا ایک چھوٹا سا مگر انتہائی امیر ترین ملک ہے۔ اس کی ایک سائڈ بحیرہ جنوبی چائنا لگتا ہے، باقی تمام اطراف میں ملیشین ریاست ساراواک ہے۔ بورینو جزیرے پر واقع یہ واحد خود مختار ریاست ہے، جبکہ باقی جزیرہ انڈونیشیا اور ملائیشیا کا حصہ ہے۔ اس کی قومی زبان ملاوی اور جاوی ہے۔ اس کے علاوہ انڈونیشین اور چائنیز آبادی کے لحاظ سے بولی جاتی ہیں۔ 1999 سے 2008 کے دوران معاشی ترقی کی شرح 56% رہی، جس کی وجہ سے برونائی اب صنعتی ریاست بن گئی ہے۔ یہاں کئی عجیب پھل کھانے کو ملتے ہیں۔ اس ملک کا نظام حکومت مطلق ملوکیت ہے اور ملک کا موجودہ بادشاہ سلطان حسن بلقیہ ہیں اور کراؤن پرنس المہتدی باللہ ہے۔ سیاسی نظام بنیادی طور پر مالے کی اسلامی بادشاہت کے اصول پر قائم ہے، جس کے 3 حصے ہیں: مالے ثقافت، مذہب اسلام اور بادشاہت کے زیر انتظام سیاسی ڈھانچہ۔ قانونی نظام برطانوی نظام عدل پر مشتمل ہے، لیکن بعض صورتوں میں شرعی قوانین کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں کا میڈیا ہمارے میڈیا کی طرح مادر پدر آزاد نہیں ہے۔ برونائی 1 جنوری 1994 کو برطانیہ سے آزاد ہوا۔ برونائی کا جھنڈا 1368 سے 1906 تک صرف یلو کلر کا تھا۔ برطانیہ کے زیر تسلط جانے کے بعد 1906 سے 1959 تک اس میں سفید اور بلیک کلر کی ترچھی پٹیوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ 1959 میں اس فلیگ پر درمیان میں سرخ ہلال سائڈ پر ہاتھوں کا مطلب یہ سلطان کی محبت کی آغوش میں ہے۔ برونائی میں 65.7% ملائے، 10.3% چائنیز اور 24% مختلف نسلی گروپ آباد ہیں۔ برونائی کا سالانہ GDP 33.87 ارب ڈالر ہے اور فی کس آمدنی $78,900 ہے، جو پاکستانی 1,06,10,866 روپوں اور انڈین 55,76,257 روپوں کے برابر ہے۔ یہ فی کس کے حساب سے 9ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک کا امیر ترین شخص سلطان حسن بلقیہ معزز الدین والدولہ ہے، جس کی دولت کی مالیت 25 ارب ڈالر ہے، جو پاکستانی 33,62,12,50,00,000 روپوں اور انڈین 17,66,38,75,00,000 روپے کا مالک ہے، اور یہ دنیا کے امیر ترین بادشاہوں میں تیسرے نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ بادشاہ کا محل 300 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہے۔ محل میں 2500 سے زائد لگژری روم، 7 سٹار ہوٹل، کنٹری کلب، ہیلی پیڈ، 500 سے زائد دنیا کی مہنگی ترین لگژری گاڑیوں کا کاروان اور خدمت پر مامور ہزاروں ملازمین۔ برونائی عوام اپنے سلطان سے والہانہ محبت کرتے ہیں۔ برونائی کی سب سے بڑی مسجد
دارالحکومت میں واقع سلطان عمر علی سیف الدین مسجد ہے، جو اپنی بناوٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ برونائی دنیا کا دوسرا ملک ہے جس پر کوئی قرض نہیں ہے۔ جنوبی ایشین ریاستوں میں سنگاپور کے بعد برونائی انسانی ترقی کے اشاریے میں دوسرے نمبر پر آتا ہے اور اسے ترقی یافتہ ملک مانا جاتا ہے۔ اس ملک کے قدرتی وسائل میں 90% سے زیادہ حصہ تیل اور قدرتی گیس سے حاصل ہوتا ہے۔ برونائی روزانہ 1,67,000 بیرل خام تیل پیدا کرتا ہے، جو جنوب مشرقی ایشیا میں چوتھے نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ 25 ملین مکعب میٹر قدرتی گیس بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ملک 5.90 ارب ڈالر کی اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے اور 3 ارب ڈالر کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ صرف 5,765 کلومیٹر یعنی 2,226 مربع میل ہے، جو دنیا میں رقبے کے لحاظ سے 164ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کی 266 کلومیٹر زمینی سرحد ملائیشیا اور 161 کلومیٹر ساحل سمندر بھی لگتا ہے۔ ملک کا صرف 2.5% رقبہ قابل کاشت ہے، 71.8% رقبے پر جنگلات ہیں۔ سرکاری طور پر برونائی کا مذہب اسلام ہے، 78.8% آبادی مسلمان ہے۔ دیگر مذاہب میں بدھ مت 7.8%، عیسائی 8.7% اور 4.7% دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ شامل ہیں۔ یہاں کی شادیاں کیا کمال کی ہوتی ہیں۔ شادیوں میں ملائی کلچر کا گہرا رنگ نظر آتا ہے۔ یہاں کی لڑکیوں کی خوبصورتی، دلکشی، رعنائی کی دنیا فین ہے۔ مردانہ لباس کو باجو ملایو کہا جاتا ہے۔ مرد اپنے ٹراؤزر کے اوپر ایک چادر باندھتا ہے جسے سامپن کہا جاتا ہے، سر پر تاج یا سونگ کوک یا کوپیا یا تان جک پہنتا ہے، اور خواتین باجو کورنگ پہنتی ہیں اور ماڈرن خواتین باجو کبایا پہنتی ہیں اور سر پر ٹوڈینگ پہنتی ہیں جسے ہم حجاب کہتے ہیں، اور اس کے اوپر کراؤن پہنا جاتا ہے۔ دلہا تیار ہو کر اپنی فیملی کے ساتھ دلہن کے گھر یا شادی ہال کی طرف جاتا ہے۔ دلہن والے گھر پر ان کا انتظار کرتے ہیں۔ بارات تحائف لیے پہنچتی ہے۔ شادی ہال میں ساؤنڈ سسٹم کا انتظام ہوتا ہے۔ دلہا کے لیے سٹیج پر مائک رکھا جاتا ہے۔ عالم دین دولہے کا ہاتھ پکڑ کر سنت کے مطابق لڑکی کا نام، اس کے والد کا نام پکارنے اور بعوض حق مہر قبول کرواتا ہے۔ جیسے ہی قبول کہتا ہے، الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ دلہن اپنے شوہر کی آواز سنتی ہے تو آنسو نکلنا فطری عمل ہے۔ آنے والی زندگی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ دلہا اپنی ساس اور دلہن کے پاس جاتا ہے اور ان کے سر کا بوسہ لیتا ہے۔ دلہا امامت کرواتا ہے اور دلہن اس کے پیچھے شکرانے کے نفل ادا کرتی ہے۔ پھر ایک دوسرے کو رنگ پہناتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ساری فیملی کے لیے فوٹو سیشن ہوتا ہے۔ پھر دلہن نئے سفر پر پریا گھر سدھار جاتی ہے۔ محترم ناظرین، برونائی کے مشہور کھیل گولف، بولنگ، اسکواش، بیڈمنٹن، سنوکر، وائنڈ سرفنگ اور فٹ بال ہیں۔ ملک کا قومی پرندہ وائٹ سی ایگل ہے۔ ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ پکٹ پاگون مونٹین ہے، جو سطح سمندر سے 1850 میٹر بلند ہے۔ یہاں کا موسم گرمی، وٹ اور بہت زیادہ جنگلات کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام موجود ہے۔ رائل برونائی ایئر لائن ملک کی واحد ایئر لائن ہے، جس کے پاس 10 ایئر کرافٹ ہیں۔ ملک میں سالانہ 12,25,000 بائی ایئر لوگ سفر کرتے ہیں۔ ملک میں صرف ایک ایئرپورٹ ہے۔ برونائی کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ ملک میں آمد کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ برونائی تک زمینی، بحری اور فضائی ہر طریقے سے پہنچا جا سکتا ہے۔ برونائی میں ایک بندرگاہ بھی ہے۔ 109 بحری جہاز، کارگو اور LNG کنٹینر شپ بھی ہیں۔ ملک میں 209 کلومیٹر واٹر ویز ہیں جس میں بوٹ کے ذریعے سفر کیا جاتا ہے۔ اہم علاقے 2,976 کلومیٹر طویل سڑکوں کی مدد سے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ 2018 کے ایک اندازے کے مطابق برونائی کی کل آبادی 4,50,565 افراد پر مشتمل ہے۔ ملک میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے، جہاں کی اوسط عمر 77.5 سال ہے۔ اس ملک کی کرنسی برونائی ڈالر ہے، جو پاکستانی 97.77 روپوں اور انڈین 51.38 روپوں کے برابر ہے۔ یہ ملک صحت پر اپنے GDP کا 2.6% خرچ کرتا ہے۔ برونائی میں کوئی میڈیکل کالج نہیں
اور ڈاکٹر بننے کے لیے طلبہ طالبات کو ملک سے باہر جانا پڑتا ہے۔ ملک میں 1000 مریضوں کے لیے 1.75 ڈاکٹر اور 2.7 بیڈ دستیاب ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ملک میں علاج ممکن نہ ہو تو سرکاری خرچ پر مریض کو دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے۔ ایک سال میں کل 327 مریضوں کو حکومت کی طرف سے ملائیشیا اور سنگاپور بھیجا گیا، اور جس میں 1.75 ارب روپے خرچ ہوئے۔ یہ ملک تعلیم پر اپنے GDP کا 4.4% خرچ کرتا ہے۔ ملک کا لٹریسی ریٹ 97% ہے۔ اگر برونائی کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو 977 عیسوی میں بورینو کو پونی کہا جاتا تھا۔ 1225 میں بورینو اتنی طاقتور ریاست تھی، اس کی حفاظت کے لیے 1000 جنگی بحری جہاز تھے۔ 1369 میں سلس نے حملہ کر کے یہاں لوٹ مار کی اور خزانے اور سونے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ 15ویں اور 17ویں صدی کے درمیان برونائی کی سلطنت شمالی بورینو سے جنوبی فلپائن تک ان کی حکومت تھی۔ 16ویں صدی میں یہاں اسلام کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھیں۔ اسپین نے 1578 میں برونائی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں ایک بار دارالحکومت پر بھی ہسپانوی قبضہ ہو گیا، تاہم جلد ہی ہسپانیوں کو بھگا دیا گیا۔ جولائی 1846 میں برطانیہ نے برونائی پر حملہ کر دیا۔ 5 اپریل 1929 کو 297 میٹر کی گہرائی سے تیل دریافت ہوا۔ 1959 میں برونائی کو خود مختار حکومت دے دی گئی۔ مئی 1983 میں برطانیہ نے یہ اعلان کیا 1 جنوری 1984 کو برونائی پوری طرح آزاد ہو جائے گا۔ 1 جنوری 1984 کو نصف شب کو سلطان نے آزادی کا اعلان پڑھ کر سنایا۔ روایتی اعتبار سے قومی دن 23 فروری کو منایا جاتا ہے۔ برونائی کی 76% آبادی شہروں میں رہتی ہے۔ یہ ملک ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے اور انڈیا سے 3.5 گھنٹے آگے ہے۔ ملک میں ڈرائیو لیفٹ سائیڈ ہے، یعنی گاڑیاں بائیں جانب چلتی ہیں اور سٹیئرنگ دائیں طرف ہے۔ اولو ٹیمبرنگ نیشنل پارک ملک کا سب سے بڑا نیشنل پارک ہے۔ آپ جہاں وائلڈ لائف کے دلکش نظارے دیکھ سکتے ہیں، کئی نایاب نسل کے پرندے جانور دیکھنے کو ملتے ہیں، اور کیبل ٹاور سے آپ 60 میٹر کی بلندی سے جنگل کے حسین نظارے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ملک کے سلطان کا نام ملائی زبان میں لکھا جائے تو ایک ٹویٹ میں نہیں آ سکتا۔ سلطان کی 50ویں سالگرہ پر مائیکل جیکسن کو پرفارمنس کے لیے بلوایا گیا اور اربوں روپے خرچ کیے گئے۔ اس ملک کی انٹرنیٹ ڈومین نیم BN ہے اور ملک کا کالنگ کوڈ +673 ہے۔ ملک میں 5,44,732 موبائل یوزر ہیں۔ ملک کی 90% آبادی انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے۔ ہوٹلنگ کے متعلق چند معلومات۔ برونائی میں ہوٹلنگ سنگاپور کی طرح بہت مہنگی ہے۔ رومز کے کرائے کافی زیادہ ہیں۔ سب سے سستا ترین روم $30 میں ملے گا۔ برونائی میں شراب کی خرید و فروخت اور استعمال ممنوع ہے۔ غیر ملکی اپنے استعمال کے لیے دوسرے ممالک سے محدود مقدار میں شراب لا سکتے ہیں۔ برونین کھانے پینے کے بڑے شوقین ہیں۔ آپ کو کھانے کو بے شمار ڈشز ملیں گی۔ یہاں کی سب سے مرغوب غذا نیسی کٹوک ہے، جو سادہ چاول اور خاص قسم کی چٹنی اور لیگ پیس کے ساتھ کھائی جاتی ہے۔ یہ ملک بچے کی پیدائش پر نیشنلٹی نہیں دیتا۔ نیشنلٹی کے لیے آپ کے ایک رشتہ دار کا برونائی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ وہاں 12 سال سے رہائش پذیر ہیں تو آپ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تمام یورپی، امریکی، آسٹریلین، UAE کے رہائشی بغیر ویزا کے سفر کر سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی؟ ملیں گے پھر کسی نئے دیش کی سیر کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔